بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 ستمبر 2020 بروز بود سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور بر وقت خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ پہلی خبر شامل کریں گے غسل کعبہ کی رسم جمعرات کو۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل جمعرات 3 ستمبر کو صبح سویرے غسل کعبہ کی رسم ادا کریں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی غسل کعبہ کی رسم عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے انجام دی جائے گی۔ اس سال یہ رسم کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں ہوگی، اس حوالے سے سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ مسجد الحرام میں مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے بتایا کہ شاہ سلمان نے وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے غسل کعبہ کی رسم ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ شاہی منظوری اس بات کی علامت ہے کہ سعودی قیادت مسجد الحرام اور مسجد نبوی اور ان کے زائرین سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ غسل کعبہ کی رسم تمام حفاظتی تدابیر کے ماحول میں انجام دی جائے گی۔ واضح رہے کہ غسل کعبہ کی رسم پہلے سال میں 2 مرتبہ یکم شعبان کو اور محرم میں ادا کی جاتی تھی، اب ایک مرتبہ 15 محرم کو ادا کی جاتی ہے۔ ریاض میں مکان گرنے سے 2 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے محلہ عتیقہ میں ایک مکان گرنے سے 2 افراد ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ شہری دفاع کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ویب نیوز سبق نے شہری دفاع کے حوالے سے کہا ہے کہ ریاض کے علاقے عتیقہ میں آج بروز بدھ ایک قدیم مکان منہدم ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے مخصوص امدادی یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے فوری امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے ملبے تلے دبے ہوئے افراد کو نکال لیا۔ ایک بڑی اور اہم خبر شامل کریں گے، بری چوکیوں کے راستے سفری پابندی برقرار۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بری سرحدی چوکیوں کے راستے آمد و رفت پر پابندی برقرار ہے۔ اس سے انسانی مسائل والے کیسز اور ہنگامی واقعات مستثنیٰ ہیں اور رہیں گے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر ایک غیر ملکی کے سوال کے جواب میں بتایا کہ بری چوکیوں سے آمد و رفت معطل ہے، البتہ تجارتی سامان کے لیے ٹرکوں کی آمد و رفت جاری ہے، اس کی اجازت ہے۔ انسانی بنیادوں پر بھی بعض لوگوں کو آنے جانے کی اجازت استثنائی طور پر دی جاتی رہی ہے اور آئندہ بھی دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ بیرون مملکت جانے والے سعودی اور ان کے غیر ملکی رشتہ دار، جن میں ان کے بچے، اہلیہ، سعودی خاتون کے غیر ملکی شوہر اور ملازمین کی بری راستوں سے واپسی کے لیے اجازت نامہ جاری کیا جائے گا۔ جدہ سونے کے زیورات کا غیر قانونی کارخانہ سیل، 9 غیر ملکی گرفتار۔ جدہ میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیم نے غیر قانونی طور پر قائم سونے کے زیورات تیار کرنے کا کارخانہ سیل کر کے وہاں کام کرنے والے 9 غیر ملکی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ کارخانے سے برآمد ہونے والے 5 کلو گرام سونے کے زیورات بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کا بھی شبہ ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ غیر قانونی موبائل سمز کا کاروبار کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں الشرقیہ پولیس نے غیر قانونی موبائل سم کا کاروبار کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مشرقی ریجن پولیس کے معاون ترجمان محمد الدرہم نے بتایا کہ گروہ ایک سعودی شہری اور 2 مصریوں پر مشتمل ہے، تینوں عمر کے چوتھے عشرے میں ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزمان موبائل سم غیر ملکیوں کے نام سے ان کے علم کے بغیر جاری کرا کر فروخت کر رہے تھے۔ یہ کام رہائش گاہ سے کیا جا رہا تھا۔ ان کے قبضے سے سعودی موبائل کمپنیوں کی 420 سمیں، 26 موبائل سیٹس، فنگر پرنٹ مشینیں، 1672 ریچارج کارڈ اور 77,851 ریال بھی برآمد ہوئے۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے، سعودی کابینہ کا اجلاس، نئے تعلیمی سال پر مبارکباد۔ سعودی کابینہ نے ہفتہ واری اجلاس میں مملکت اور بین الاقوامی سطح پر کورونا وائرس کے علاج معالجے سمیت اس حوالے سے پیش کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں رواں ہفتے سرکاری اداروں میں جاری SOPs کے تحت اہلکاروں کی واپسی کو بھی سراہا گیا، جو کووڈ-19 کی وجہ سے گھروں سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔
سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق کابینہ کے آن لائن اجلاس کی صدارت خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کی۔ اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لیتے ہوئے متعدد اہم معاملات زیر بحث آئے۔ کورونا کی وجہ سے موجودہ حالات کے تحت احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ادارہ صحت کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق بہت ایک اہم اپڈیٹ آئی ہے۔ 25 ملکوں کے لیے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے قواعد اور ضوابط کے لیے۔ اس کی جب ویڈیو کا اینڈ ہوگا تو ویڈیو کے اینڈ پہ اس کا لنک موجود ہوگا، اس کو کلک کر کے آپ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کرونا وائرس نظام ہضم پر بھی حملہ آور۔ نیشنل ریسرچ سینٹر کے سابق سربراہ ڈاکٹر ہانی الناظر نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس ان دنوں نظام ہاضمہ پر بھی حملہ آور ہو رہا ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر الناظر نے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو اس حوالے سے وائرس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے مشورے بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پلیٹ میں کھانے سے پرہیز کریں۔ عام طور پر عرب ممالک میں ایک ہی پلیٹ میں پھول کھایا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں عرب اپنی یہ عادت ترک کر دیں۔ شیشہ پینے سے پرہیز کریں۔ دکانوں میں بیٹھ کر شیشے کا استعمال بند کر دیں۔ کپڑوں کا تبادلہ نہ کریں۔ انہوں نے تاکید کی کہ سب لوگ وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر تدابیر کی پابندی کریں۔ سعودی خاتون کار ریس مقابلے میں مردوں سے آگے۔ سعودی خاتون اسرا الدخیل نے کار ریس میں حصہ لے کر مردوں پر برتری حاصل کی ہے۔ اسرا نے چیلنج، جرأت اور مہم جوئی کے جذبے سے کار ریس میں حصہ لیا۔ پہلی سعودی خاتون ہیں جنہوں نے سعودی ٹویوٹا چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کی۔ الوطن اخبار کے مطابق مقابلہ دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ اسرا الدخیل نے آٹو کراس چیمپئن شپ میں فرنٹ ویل ڈرائیو گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ PIA کے درجنوں ملازمین برطرف۔ پاکستان قومی ایئر لائن PIA کے مختلف واقعات سننے میں آتے ہیں۔ PIA نے اگست میں مختلف الزامات کی تحقیقات ہونے پر 74 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ PIA کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق برطرف کیے گئے ملازمین پر جعلی تعلیمی اسناد رکھنے، فرائض سے غفلت برتنے، املاک کو نقصان پہنچانے، رشوت ستانی، سمگلنگ اور منشیات کے استعمال جیسے سنگین الزامات تھے۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا نیوز بلٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ انفو ٹی وی چینل کو رات 12 بجے وزٹ کیجیے گا، جہاں پر آپ کو ملیں گی دنیا بھر سے متعلق اہم خبریں، آپ کے اقامات، چھٹی، انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ اور وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔